علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا سچ فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج مال کے پیچھے نہ حلال دیکھا جاتا ہے نہ حرام، نہ کسی دوستی کا پاس ہے نہ کسی رشتے کا، نہ کوئی ایتھکس رہ گئے ہیں نہ کوئی قانون اور قاعدے۔ بس گھی جن انگلیوں سے بھی نکلے نکال لو، خواہ فضول پوسٹس انسٹاگرام پہ ڈال کے، ٹک ٹاک پہ بے تکے کلپس ڈال کے، یا کسی بھی اور طریقے سے، بس پیسہ ملنا چاہیے، شہرت ہونی چاہیے۔ لوگوں کا وقت برباد ہوتا ہے تو ہوتا پڑے، ہمارے اوپر کتنا گناہ چڑھ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں یہ کیوں کر رہی ہوں اس کے کوئی بھی شعور نہیں۔ ہم آج کس حد تک مال اور شہرت کے شیدائی ہو گئے ہیں کہ دین، مذہب، اقدار، نیکی بدی کی تمیز کا ہر معیار ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے دین نے تو پرائیویسی کا اس قدر لحاظ رکھا ہے کہ فرمایا کسی کے دروازے کے آگے بھی کھڑے ہو تو سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو کہ کہیں دروازہ کھولنے والا کھولے تو نظر اندر نہ چلی جائے۔ کسی کے بیڈ روم میں جانے سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ اجازت لو، کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ دستک دو اور نہ کوئی جواب آئے تو واپس لوٹ آؤ۔ اور یہاں ہم مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا کہ اپنے بیڈ روم تک کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ ہم سیر و تفریح پر جائیں، ہم کسی سے کوئی لین دین کریں، ہمیں کوئی تحفہ دے، ہمیں کوئی دعوت پہ بلائے، ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، اپنی پوری زندگی ہم لوگوں کے سامنے اشتہار بنا کے لگا دیتے ہیں۔ آج ہم نے کیا کھایا، ہم نے کیا بولا، ہم نے کس اسٹور سے کیا خریدا، میرا آج موڈ آف ہے یا آن ہے، شوہر نے آج مجھے کیا کہہ دیا، ہر چیز ہماری سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کا کیسے جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد ہر وقت اس چیز کی فکر میں رہنا کہ اب میرے کتنے فینز ہو گئے ہیں، مجھے کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اس کے لیے خواہ مجھے الٹا بھی لٹکنا پڑے یا اپنی پرسنل لائف کی باتیں ایکسپوز کرنی پڑیں، کوئی پرواہ نہیں۔ خود سوچئے جس امت کا یہ حال ہو جائے پھر اس کا فیوچر کیا ہے؟ جو ان فضول کاموں میں پڑ جائے وہ کون سا کنسٹرکٹیو کام کر سکتی ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور ہم یہ کون سا علم لے رہے ہیں یہاں سے؟ یہ سب کچھ ایک پورا کاروبار بن چکا ہے، اور اس کاروبار کے گاہک کون ہیں؟ میرے اور آپ کے جیسے لوگ جو سارا دن انہی کی پوسٹس کو دیکھ دیکھ کر مزہ لیتے رہتے ہیں، ان کے کلپس پر کمنٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیا ہم نے سمجھ لیا کہ ان انگلیوں کا حساب نہیں دینا ہوگا جو یہ سب ٹائپ کر رہی ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان آنکھوں کا سوال نہیں ہونا ہم سے جن سے ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس جوانی کی کوئی پوچھ نہیں ہے جو ان کاموں میں برباد ہو رہی ہے؟ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن، اور ان کی بہت ساری صفات بتائی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، وہم عن اللغو معرضون، جبکہ ہماری زندگیاں لغویات سے بھری ہوئی ہیں، ایسی چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کو ہم یہ کہہ کے آرام سے جھٹک دیتے ہیں سو واٹ، اٹس جسٹ فار فن۔ فن کی بھی تو کوئی لمٹس ہونی چاہیے، کوئی قاعدہ قانون تو ہونا چاہیے۔ یہ کیسا فن ہے جس میں دوسروں کی پرائیویٹ زندگیوں میں جھانک کر ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، دوسروں کی احمقانہ حرکتوں کو ہم جوک سمجھتے ہیں؟ اس ڈیلیوژن سے باہر آئیے، اپنی زندگی کو بیکار مشغلوں سے آزاد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لغویات سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org۔